Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 28 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I am fully confident that you are feeling comfortable and you must be learning the concept that I have been imparting to you in the last lecture. This part is normally the end of the course, and during this part we are focusing on some important concepts. Let's start today's lecture. We'll begin our lecture with the summary of the last lecture. In our last lecture, we have discussed the binary trees and its variations. We started with the revisitation of the properties of binary trees. A tree is a finite set of one or more nodes such that there is specially designated node which is called the root, and the remaining nodes are partitioned into n, where n is greater than 0. Disjoint sets T1, T2, T3, T4, so on up till Tn, where each Ti, where I is 1 to n, is a tree. So T1, T2, T3, T4, they are called the subtrees of the root. So binary tree is basically a special form of tree. It is important and frequently used in various applications of computer science. It is more important and frequently used in computer science, and it is defined as a finite set of nodes such that T can be empty, which we call the empty binary tree, or the T contains a specially designated node called the root of the tree T, and the remaining nodes of the T form two disjoint binary tree T1 and T2, which are called left subtree and right subtree respectively. So a binary subtree, a parent can have only two nodes maximum. A tree can never be empty, but a binary tree may be empty. In a binary tree, a node may have at most two children, that is a tree having the degree 2. Full binary tree contains the maximum possible number of nodes at all levels. And a complete binary tree, if all of its levels except possibly the last level have the maximum number of possible nodes, and all the nodes in the last level, they appear as far as left as possible. We also talk about the skew binary tree is a one where each level has only one node and each parent has exactly one child. And we define that maximum number of nodes in any binary tree on level k is n equal to 2 power k, where k is greater than or equals to 0. And maximum number of nodes possible in a binary tree of height h is n equals to 2 power h and minus 1. And minimum number of nodes possible in a binary tree of height h is n equals to h, which is a skew binary tree. For any non-empty binary tree, if n is the number of nodes and e is the number of edges, then n equals to e minus 1. And for any non-empty binary tree, if n naught is the number of leaf nodes which have the degree 0, and n2 is the number of internal nodes where degree equals 2, then n naught equals to n2 plus 1. And the height of a complete binary tree with n number of nodes is log n plus 1 to the base 2. And then we also discuss about the types of binary trees, and we specially discuss the expression tree, threaded binary tree, AVL trees, red and black trees, splay trees, and we also discuss especially the insertion and deletion operations and their operating time complexity. The first type that we have discussed was the expression tree, which is a specific application of a binary tree to evaluate certain expression. So binary tree stores either an arithmetic expression or a Boolean expression. And the leaves of trees, they are operands such as constants or the variable names, and all internal nodes are the operators. An expression tree is always a binary tree because an arithmetic expression contains either the binary operators or the unary operators. Hence, an internal node has at most two children. So there are two common types of expressions, arithmetic and binary, and expression tree can represent expressions that contain both unary and binary operators.
Expression tree implemented as binary trees mainly because binary trees allows you to quickly find what you are looking for. Then we also see about the algorithm for the building the expression tree, which was quite simple. And then two common operations, one is traversing the expression tree and evaluating the expression tree. Traversal operations are same as we have performed in the binary trees. The evaluating the expression tree is also very simple and easy to implement, and we have seen when we were discussing the stacks, abstract data type. The next tree that we have discussed was the threaded binary tree. It highlights the fact that in a binary tree, more than 50% of the links they are with null values, thereby wasting the memory space. A threaded binary tree is defined as a binary tree is threaded by making all the right child pointers that would normally be null. They will now point to the in-order successor of the node, and all the left child pointers that would normally be null, they will now point to in-order predecessor of the node. The threaded binary tree makes it possible to traverse the values in a binary tree via a linear traversal that is more rapid than a recursive in-order traversal. It is also possible to discover the parent of a node from a threaded binary tree without explicit use of parent pointers or link or a stack. This can be useful where stack space is limited or where a stack of parent pointer is unavailable. There are two types of threaded binary trees. You can have a single threaded binary tree where each node is threaded towards either the in-order predecessor or in-order successor, or you can have a double threaded binary tree where each node is threaded towards both the in-order predecessor and in-order successor. The advantages of the threaded binary tree is that traversal operation is faster than of its unthreaded version. We can efficiently determine the predecessor and successor node starting from any node. Any node can be accessible from any other node. Insertion into and deletions from a threaded binary tree although they are time-consuming operations, since we have to manipulate both the links and the threads, but they were very easy to implement. There are certain disadvantages of the threaded binary tree because we have the slower tree creation since threads need to be maintained. In theory, threaded trees, they need 2 extra bits per node to indicate whether each child pointer it points to an ordinary node or to the node's immediate predecessor or the successor node. Then we also talk about the self-balancing binary search trees, also called the heighted balance trees. Binary search trees are very useful for efficiently implementing the dynamic set operations such as search, successor, predecessor, minimum, maximum, insert, and delete. They all take big O to the order of h time, where h is the height of the tree. So it is where the tree is balanced, that is the height is O log n, the operations are indeed efficient. However, the insert and delete, they alter the shape of the tree and can result in an unbalanced tree. In the worst case, h can be big O to the order of n, which can be no better than a linked list. So the most popular balanced tree data structure are the AVL, red, black, and split trees. The AVL trees, they are named after Adelson, Worsley, and Landis, who initiated and designed these trees in 1962. They are named after their authors. An AVL tree is a binary tree with one balance property. For any node in the tree, the height difference between its left and right subtree is at most 1. If at any time they differ by more than 1, rebalancing is done to resolve this issue. All levels have a difference of height of 1. The smallest AVL tree of depth 1 has 1 node. The smallest AVL tree of depth 2 has 2 nodes. In general, S of h equals to h of S of h minus 1 plus h of s minus 2 plus 1, where S1 is equals to 1 and S2 equals to 2.
So balancing operation in the AVL trees, before the operation the tree is balanced. After an insertion or deletion operation the tree might become unbalanced. So we have to fix the subtrees that became unbalanced. The height of any subtree can be changed by at most 1. Thus, if a node is not balanced, the difference between its children height is 2. In the insert and delete operations, the element as they are done as we have done in the regular binary search trees, and then we have to rebalance by 1 or more tree rotations. Only nodes on the path from the root to the node that was changed may become unbalanced. So after adding or deleting a leaf, we have to go back to the root, rebalance every node on the way as necessary. The path is big O to the order of log n, long, and each node balance takes constant time, big O to the order of 1. Thus the total time for every operation is log of n. For the insertion, we can do better when going up. After the first balance, the subtree that was balanced has height as before, so all higher nodes are now balanced again. We can find this node in the pass down to the leaf, so 1 pass is sufficient. And we have seen the AVL time complexity, search, insert, and delete. In all these cases, the worst time and the average time is big O to the order of log n. For the space, it has an worst and average. The space is big O to the order of n. The next tree was the red and black tree. Binary search trees should be balanced, and AVL trees need 2 passes, top-down insertion deletion and bottom-up rebalancing, and it needs recursive implementation. The red-black trees, they need only 1 pass, top-down rebalancing and insertion deletion, and they can be implemented iteratively, so they are faster. Red-black trees have slightly weaker balance restrictions. It has less effort to maintain, and in practice, worst case is similar to AVL tree. The red-black tree rules are, there are 4 rules. Every node is colored either red or black. The root is always colored black. If a node is red, its children must be black. Consecutive red nodes are disallowed. Every path from a node to a null reference must contain same number of black nodes. And the convention is used is the null nodes, they are always marked black. The longest path is at most twice the length of the shortest path. And the height of the red-black tree, h, it can be less than or equal to log of n plus 1, and it should be less than or equal to 2 log n plus 1. The height of a node is the number of edges in the longest path to a leaf. And black height, which we call bx, the number of black nodes including nil on the path from an x to a leaf and without counting the x node. All operations are guaranteed logarithmic, means big O to the order of log n. For insert and delete implementation code, you can always see the Wikipedia website. The complexity for red-black trees, search, insert, and delete for the best case and the average case, big O to the order of log n. And the space complexity for the worst and average case is big O to the order of n, where n is the number of nodes. The next tree that was discussed was the splay trees. A splay tree is a self-adjusting binary search tree with the additional property that recently accessed elements, they are very quick to access again. It performs basic operations such as insertions, lookup, and removal in amortized O, big O to the order of log n time, and for many sequence of non-random operations, splay trees, they perform better than other search trees, and even when the specific pattern of the sequence is unknown. All normal operations on a binary search tree are combined with one basic operation which is called splaying. Splaying the tree for a certain element rearranges the tree so that the element is placed at the root of the tree. One way to do this is to first perform a standard binary search for the element in question and then use tree rotations in a specific fashion to bring the element to the top. Alternatively, we can use a top-down algorithm which can combine the search and the tree reorganization into a single phase. Splaying means when a node X is accessed, a splay operation is performed on X to move it to the root. To perform a splay operation, we carry out a sequence of splay steps, and each step moves the node X closer to the root.
And by performing a supply operation on the node of the interest, after every access, the recently accessed nodes are kept near the root and the tree remains roughly balanced, so that we achieve the desired amortized time bounds. Each particular step depends upon the three factors: whether X is the left or right child of its parent node P, whether P is the parent is the root node or not, and if P is not the root node, then whether P is the left or right child of its parent, means the grandparent of X. It is important to set the grandparent of X to now points to X after every supply operation. If the grandparent is null, then X obviously is now the root and must be updated as such. So there were three steps. Zig step means this step is done when P, the parent node, is the root. The tree is rotated on the edge between X and P. The zig steps exist to deal with the parity issue and will be done only as the last step in a supply operation, and only when X has odd depth at the beginning of the operation. The zig step is done when P is not the root and X and P are either both right children or are both left children. We discussed the case where X and P are both left children. The tree is rotated on the edge joining P with its parent G, and then rotated on the edge joining X with the P. The zigzag step, this step is done when P is not the root and X is the right child and P is the left child, or vice versa. The tree is rotated on the edge between X and P, and then rotated on the edge between X and its new parent G. We have seen the supply tree insertion. To insert a node X into a supply tree, the first insert the node as with a normal binary search tree, then supply the newly inserted node X to the top of the tree. If there is a duplicate, the node holds the duplicate element is splayed. For deletion, supply the selected element to root, disconnect left and right subtrees from the root. Do one of the following: either display max items in TL and display min items in TR. Connect other subtrees to empty child, and if the item to be deleted is not in the tree, the node last visited in the search is displayed. And for its algorithms and implementation, you can always see the Wikipedia website. Time complexity for search, insert and delete in both the cases, burst and average, they are amortized O to the log of n. And the space is burst and average case is big O to the order of n. And the last tree that we have discussed in our last lecture was the B trees. And B tree is a tree data structure that keeps data sorted and allows searches, sequential access, insertions and deletions in a logarithmic time. B tree is a generalization of a binary search tree that in a node can have more than 2 children. As branching increases, the depth increases. So B tree is different from the binary trees where each parent can have more than 2 children. Unlike the self-balancing binary search tree, the B tree is optimized for systems that read and write large blocks of data, and B trees, they are commonly used in databases and file systems. The internal non-leaf nodes can have a variable number of childs within some predefined range. When data are inserted or moved from a node, its number of children node changes. In order to maintain the predefined range, internal nodes may be joined or split, because the range of child is already known as permitted. And B trees, they do not need rebalancing as frequently as other self-balancing search trees, but they may waste some storage since nodes are not entirely full. The lower and upper bounds on the number of children nodes are typically fixed for a particular implementation. And that was all that we have discussed in our last lecture. I hope that is very clear to you. And now we will move on to our today's lecture. In our today's lecture, we will discuss a new abstract data type, which is graph. Today our lecture will be focusing on the terminology, definition and terminology of graphs. Representations of graph, we have two kinds of representation. We can have an array based, or we can have the linked list representation. We'll have a detailed discussion on this. We'll also do some common operations on graphs. And today we'll
discuss the graph traversals. There are two different techniques. One is the breadth first search, which is BSF, and other is the depth first search, which is DFS. So graph is an abstract data type that is meant to implement the graph concept from mathematics. So first of all, we need to understand the graph theory from mathematics, because once that theory is clear, then it is easy to implement the concept of graph in computer science. A graph data structure consists of a finite and possibly mutable set of ordered pairs, which are called edges or arcs, of certain entities called nodes or vertices. An edge xy is said to point to or go from x to y. So x and y is an ordered pair of vertices. The nodes may be part of the graph structure, or they may be stored as an external entities represented by integer indices or references. A graph data structure may also associate to each edge some edge value, which we may call a weight. It can be such as symbolic name or a numerical attribute such as cost, capacity, length, etc. So in the graph terminology, so the circles or the which we are seeing here, they are basically the vertex. They are also called node. In some terminology, it is also called terminal or the endpoint. And the lines which are joining these two vertices, they are called either the edge or the arc or the link. So whatever name you find, they are all equal. They are all synonyms. Let's see a graph example. We'll consider the following graph G. Then the vertex V and edge E can be represented as V is the set of all the vertices. So we have 6 vertices: V1, V2, V3, V4, V5 and V6. And there are 6 edges: E1, E2, E3, E4, E5 and E6. And E is basically a set of ordered pairs, which means from one vertex, from a source vertex to a destination vertex. So we have E1 is between V1 and V2. We have E2 between V2 and V3. V1 and V3, that is E3. And we have V3 and V4, V3 and V5, and V5 and V6. There are 6 edges and there are 6 vertices in the graph. So formally we can define graph. A graph G consists of 2 sets: a finite non-empty set of vertices V of G and a finite possible empty set of edges EG. So vertices can never be non-empty, where edges can be empty. And G, V of E, represents a graph. And there are 2 types mainly. An undirected graph is one in which the pair of vertices in an edge is unordered, means VO, V0, V1, this is equivalent to V1 and V0, there is no particular ordering. But in a directed graph is one in which each edge is a directed pair of vertices, the tail and the head. So V0 and V1 is not equals to V1, V0 because we have a direction. At the head there is a direction. So undirected graph, the 2 ordered pairs are equal, but in the directed graph they are different. So formally, graph is an ordered pair G, V and E, where V is the set of vertices, E is the set of edges, and it is a 2-element subset of V into V. V and V, they are the 2. There are 5 different types of graph. Mostly one is the undirected graph, where edge UV and VU for all V and V, they are not belongs to E, so no self loops. No self loops are allowed in the undirected graph. And in directed, there will be U and V is edge from U to V, denoted as U going to V. And in the directed graph, self loops are allowed. We will discuss later what are self loops.
Weighted graphs, each edge has an associated weight given by a weight function, where we can say that weight is basically E, it belongs to R. And in the weighted graph where edges have weights is shown on the screen. So we have seen different edge weights. One is 9.38, 1.1, 6.8, 14.66, 12.93, and 0.5. Then we can have dense graphs where the number of edges is approximately closer to V square, is the square of the vertices, and we can have sparse where number of edges are very small as compared to V square. And the vertices that belong to an edge are called the endpoints, ends, or end vertices of the edge. A vertex may exist in a graph and not belong to an edge. This is possible because a vertex set, we say the set of vertices, it should be non-empty, but a set of edges can be empty. V and E are usually taken to be finite. They can be infinite. We are not going into the technical details of the mathematical infinite graphs. The order of the graph is represented by V, which is the number of vertices, and the graph size is basically E, which is the number of edges, and the degree of a vertex is the number of edges that connects to it. Where an edge that connects to the vertex at both ends, a loop, and then we count that edge twice. That the vertex will be counted twice. So if U and V, the two vertices, if they belong to E, then vertex V is adjacent to vertex U. The edges E of an undirected graph G induce a symmetric binary relation tilde on V that is called the adjacency relationship of G, of the graph G. Specifically for each edge represented by ordered pair U and V of vertices, the vertices U and V are said to be adjacent to one another, which is denoted by U tilde V. So adjacent relationship is symmetric if G is undirected, and it may not be symmetric in the case of a directed graph. And if G is connected, there is a path between every pair of vertices. It means that E is now the set of the path is greater than equal to V minus 1. Furthermore, if E and V are minus 1, then G is a tree. We have seen earlier, अभी definition में भी बताया था कि उसमें जो है वो number of nodes जो है वो उसके बराबर होता है. Total number of edges are always one less than the number of nodes. Let's see the undirected graph. An undirected graph is one in which edges, they have no orientation. The edge A and B is identical to the edge B and A. They are both identical. That is, they are not ordered pair but sets UV or two multisets of vertices. So we can say that V0 V1 is equals to V1 V0. अगर हम इसमें देखें, ये आपको जो अनडायरेक्टेड ग्राफ की फिगर है जिसमें हमने 7 नोड्स लिए हुए, 8 नोड्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है. अब उसमें वर्टिसेस का सेटअप देखें कि वो 8 है, और इसमें ई जो एजेस हैं, अब उसमें जो है वो रेपिटेशन नहीं आएगी. 0 to 1 जो है ये आपका 0 to 1 है, 0 to 2 है, 1 to 2 है. उसके बाद अब 2 का जो है वो 2 और 0 जो है वो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए हम 2 और 3 और 2 और 5 ले लेंगे. 2 और 1 भी दोबारा नहीं आएगा. दे आर द सेम. 3 का जो है वो 3 2 जो है दोबारा नहीं आएगा क्योंकि 2 3 आ चुका है, इसलिए 3 4 और 3 6 ही आएंगे. 4 का सिर्फ 4 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 4 ऑलरेडी आ चुका है. 4 और 6 का आ जाएगा. 5 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 5 ऑलरेडी आ चुका है. 5 7 आएगा. और ये आपको दूसरी एक और भी आपको दिखा रहा हूं, जैसे A B C D E. दिस इज ऑल्सो एन अनडायरेक्टेड ग्राफ.
جو آپ کا ڈائریکٹڈ گراف ہے ایز اگینسٹ، اس کو ڈائیگراف بھی کہتے ہیں. اٹ از این آرڈرڈ پیئر ڈی آف وی اینڈ اے، جس میں وی کیا ہے، اس سیٹ آف whose elements are set vertices اور nodes ہم اس کو کہتے ہیں، اور A جو ہے it's a set of ordered pair of vertices which we call it arcs یا directed edges یا arrows. An arc A x y اس کا مطلب یہ ہے is considered to be directed from x to y. تو پہلی جو ہے x وہ سورس آپ کے vertex ہوگا اور جو y جو ہے وہ آپ کا destination ہوگا. y کو ہم ہیڈ کہتے ہیں اینڈ x کو ہم ٹیل کہتے ہیں آف دی آرک. اگر ہم یہ ایگزامپل میں اگر ہم یہ دیکھیں سامنے جو ٹری ہم نے آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، اس میں A اور B کے درمیان جو ایج ہے، جو آرک ہے، اس میں جو ہے اسٹارٹ فرام A اینڈ اس ہیڈ پہ جو ہے وہ آپ کا B ہے اور ٹیل پہ A ہے. B اور C کے درمیان جو ہے اس میں C ہیڈ پر ہے اور B ٹیل پر ہے. B اور D کے درمیان جو ہے اس میں D ہیڈ پر ہے اور B ٹیل پر ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ y is said to be the direct successor of x اور x is said to be the direct predecessor of y. And if a path leads from x to y, then y is said to be a successor of x and reachable from x. And x is said to be a predecessor of y, but we cannot go back to x from y. The arc yx is called the arc XY inverted. تو آپ کا جو ڈائریکٹڈ گراف D ہے is called symmetric if for every arc in D means diagram the corresponding inverted arc also belongs to D. اگر corresponding ہوگی تو تبھی وہ اس میں جو ہے وہ symmetric ہو سکتا ہے for every arc. اگر every arc اس میں نہیں ہے تو اس لیے پھر وہ symmetric نہیں ہو سکتا. اس لیے جو undirected ہے وہ تو ہمیشہ symmetric ہوتا ہے، مگر جو ڈائریکٹڈ گراف ہے it may not necessarily be symmetric. اس میں symmetric ہونے کے لیے شرط ہے کہ every arc in D اس کی inverted arc بھی D کے اندر اس گراف کے اندر موجود ہونی چاہیے. A symmetric loopless directed graph is equivalent to a simple undirected graph. اس کے برابر ہو جائے گا اگر وہ تمام یہ کیس similar ہوگا. Pair of inverse arcs in A corresponds to 1 with the edges in E. Thus the edges in G number E equals to A over half or half the number of arcs in D. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ half اس کی arcs ہیں، half تو وہی ہوگی جو ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ ڈائریکٹڈ گراف کی ہم وہی جو ایک ہم نے انڈائریکٹڈ میں بھی ایگزامپل دیکھیں گے with 8 nodes. اگر آپ اس میں دیکھیں اس میں جو سیٹ ہے وہ چینج ہو گیا کیونکہ اس میں ہم آئیں گے ڈائریکٹڈ. اب 0 سے اگر آپ یہ دیکھیں 0 1 جو آپ کا ایک آرڈر بنے گا، 1 سے جو ہے جو اوریجنیٹ ہو رہا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ 1 سے 2 کی طرف ہے. 2 سے 3 اوریجنیٹ ہو رہے ہیں، 2 0 2 3 and 2 5. اور اگر ہم 3 کی طرف جائیں تو 3 سے آپ کے 2 اوریجنیٹ ہو رہے ہیں، ایک 3 4 اور ایک 3 6. 4 سے آپ کا ایک ہی اوریجنیٹ ہو رہا ہے which is 4 to 6. 5 سے آپ کا ایک اوریجنیٹ ہو رہا ہے from 5 to 7. اور 6 سے آپ کا ایک اوریجنیٹ ہو رہا ہے جو کہ 6 to 3. اب یہاں پر یہ خیال رہے کہ 3 6 and 6 3 they are different sets, different edges ہیں، اس لیے ہم ان کو لکھیں گے. مگر انڈائریکٹڈ گراف میں یہ سملر کنسیڈر کیے جاتے ہیں اس لیے ایک ہی دفعہ آئیں گے. اور 7 سے چونکہ کوئی اوریجنیٹ نہیں ہو رہا ہے اس لیے اس کے جو ورٹیسز جو ہے وہ ایجز میں اس کا ذکر نہیں. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں جس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے آپ کا سیلف لوپ بھی دکھا رہا ہوں. فار ایگزامپل فالوئنگ دا فگر شو دا ڈائریکٹڈ گراف ویئر جی جس میں اے بی سی ڈی ہے، گراف ہے پورا. ای جو ہے آپ کے ایجز جو ہے وہ اے سے بی کی جانب ہے، اے سے ڈی کی جانب ہے، ڈی سے بی کی جانب ہے، ڈی سے ڈی کی ہے اور سی کے سی ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں جو سی ورٹیکس ہے، جو سی نوڈ ہے وہ باقی نوڈز کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. اٹ از پاسبل، اس کو ہم سب گراف بھی کہتے ہیں. An edge AB is said to be the incidence with the vertices it joins. That is A or B. یہ incident relationship ہے اس کا. We can also say that edge AB is incident from A to B. And the vertex جو ہے A اس case میں is called the initial vertex and the vertex B is called the terminal vertex of the edge AB.
If an edge that is incident جو ہے from and into the same vertex say DD اور CC جو surf والی ہیں is called a loop. So two vertices are said to be adjacent if they are joined by an edge. Consider edge AB. اگر ہم اس کو دیکھیں, the vertex is A is said to be the adjacent to the vertex B and the vertex B is said to be adjacent to vertex A. A vertex is said to be an isolated vertex if there is no edge incident with it. اس کیس میں C ہے. اگر آپ کے جو C جو کہ ہے it is an isolated vertex ہے, یہ isolated node ہے, یہ گراف کا پارٹ تو ہے مگر کسی اور کے ساتھ یہ کنیکٹڈ نہیں ہے. ایجز, اس کی اگر ہم آئیڈینٹیکل گراف, ایجز کی جو اس کی جو جیومیٹری ہے it doesn't make any difference. آپ ایجز کو اسٹریٹ بھی ڈرا کر سکتے ہیں اور کرو بھی ڈرا کر سکتے ہیں. And the geometry of drawings they have no particular meaning. Semantically they are both same. تو یہ اگر آپ کو جو ہم فگر میں دکھا رہے ہیں 0 1 2 3 کے ساتھ جو گراف بنا ہوا ہے اور A B C D جو ہے they represent the same identical graph. بیشک ان کے لیبلز ڈفرنٹ ہیں, ان کی جیومیٹریکل شیپ ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے, but they are isomorphic graphs. They have 4 nodes and 4 edges and they are connected in the same way. سب گراف کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. Let G جو ہے وہ V اور E be a graph جس میں V is the set of vertices and E is the set of edges. A graph G1 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس میں set of vertices V1 ہوں گے اور set of edges E1 ہوں گے is said to be a subgraph of G if E1 is a subset of E and V is a subset of V such that the edges in E1 are incident only with the vertices in V1. For example, ہم اس figure B میں ہم جو دیکھ رہے ہیں A, B, C, D is a subgraph of figure A. اسی کا subgraph ہے. Spanning subgraph بھی ہو سکتے ہیں. A subgraph of G is said to be a spanning subgraph if it contains all the vertices. اگر تمام vertices جو ہیں subgraph میں شامل ہیں, بشک edges سارے شامل نہیں ہیں, تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ it is a spanning subgraph. Figure C جو ہے it shows a spanning subgraph of figure A. Degree of a vertex کیا ہے؟ The number of edges incident on a vertex is its degree. ڈگری آف ورٹیکس ہے جس کو ہم ڈگری آف پیرنتھیسس کے اندر اس کا نوڈ لکھ لیتے ہیں A. If the degree of vertex A is 0 then vertex A is said to be an isolated vertex. مگر اس کیس میں اگر آپ vertex A میں دیکھیں تو اس کی ڈگری 3 ہے کیونکہ اس سے 3 اس میں انسیڈنس vertex وہ ایجز آ رہے ہیں. وہ یہ A ہے اور A کے ساتھ جو ہے وہ 1 اور 3 بھی آ رہے ہیں. اس فگر کو ہم دیکھتے ہیں ویٹڈ گراف والی کے. اس میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہم نے ایجز کو جو ہے وہ ویٹس دیے ہوئے ہیں. اینڈ ہیئر وی جو ہے آپ کے ورٹیسز N K M C 4 ہیں اور آپ کے جو ایجز ہیں وہ یہ چونکہ انڈائریکٹڈ گراف ہے 4 سیٹس ہے, اس میں 5 سیٹس بن رہے ہیں. N کا K کے ساتھ ہے, N M ہے, M کا K ہے ساتھ, M C کے ساتھ ہے اور K کا C کے ساتھ ہے. اور ان پہ ویٹس بھی ہم اسی طرح دیں گے. ویٹ آف ایجز کیا ہے 55 47 39 27 113 یہ سیٹ بنا دیا ہے سیم اسی طرح سے. اور W ویٹ V بھی جو ہے وہ N K M C ہوگا. the weight of the vertex is not necessary as this set جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ W V and V they are both the same so that is not necessary. An undirected graph is said to be connected. ہم connected اس وقت کہیں گے if there exists a path from any vertex to any other vertex. Otherwise it is said to be disconnected. تو اس فگر میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو فگر A جو ہمیں نظر آ رہی ہے shows the disconnected graph because the vertex C is not connected to the graph. اور جو نیچے آپ کو فگر نظر آ رہی ہے it shows the connected graph where all no vertices they are connected. If there exists a path from any vertex to any other vertex. کیونکہ اگر ہم نے C سے A تک جانا ہے تو C D A سے پاتھ بن جائے گا, B تک جانا ہے تو ہمارے پاس 2 پاتھ بنتے ہیں, C D B سے بھی چلے جائیں گے, C
ڈی اے اور بی سے بھی چلے جائیں گے. اسی طرح ہم نے اگر بی سے ڈی کی جانب جانا تو ہم ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں اور انڈائریکٹلی بی اور بی اے کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. سو دس از اے کنیکٹڈ گراف, اور اس میں جو ہے وہ اوپر والے میں چونکہ سی کنیکٹڈ نہیں ہے اس کو ہم ڈس کنیکٹڈ گراف کہیں. کمپلیٹ گراف کیا ہے؟ A complete graph G is said to be complete or fully connected or strongly connected if there is a path from every vertex to every other vertex. اور یہ آپ دیکھ لیں اس فگر میں جو ہے وہ آپ سی سے جو ہے اگر آپ اے بی اور اس کے جانب جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں. سی سے آپ تینوں باقی نوڈ کی طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح ڈی سے بھی آپ تین نوڈ کی طرف جا سکتے ہیں. اے سے بھی آپ تینوں ڈفرنٹ ورڈز کی طرف جا سکتے ہیں. بی سے بھی جا سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ اور فلی کنیکٹڈ اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ. Let end be with the two vertices in the directed graph, then it is a complete graph if there is a path from A to B as well as a path from B to A. Figure X illustrates the complete undirected graph, اور جبکہ figure Y جو ہے it shows a complete directed graph. دونوں کیسز میں ہو سکتا ہے. Path اور cycle کیا ہے؟ A path in a graph is a sequence of vertices such that from each of its vertices there is an edge to the next vertex in the sequence. A path may be infinite بھی ہو سکتا ہے, but a finite path always has a first vertex which we call the start vertex and a last vertex which we call the end vertex. And both of them are called the terminal vertices of the path. اور اس کے درمیان میں جو بھی جتنے بھی نوڈز آئیں گے یا ورٹیکس آئیں گے ان کو ہم کہیں گے the other vertices in the path are called the internal vertices. Cycle کیا چیز ہے؟ A cycle is a path such that the start vertex and the end vertex are the same. اگر start اور end same ہے تو then it's a cycle. And the choice of the start vertex in a cycle is arbitrary. آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں. Some concepts they apply both to undirected and the directed graphs. In the directed graph, the edges are being directed from each vertex to the following one. Often the terms directed path and directed cycle are used in the directed case. A path with no repeated vertices is called a simple path, and a cycle with no repeated vertices or edges aside from the necessary repetition of the start and end vertex is called a simple cycle. اسی طرح a weight of the path in a weighted graph is the sum of the weights of the traversed edges. Sometimes the words ہم cost یا length کا بھی استعمال کرتے ہیں instead of weight. They are all the same. Elementary اور simple path کو دیکھتے ہیں. Directed graph, a path is a sequence of edges E1, E2, E3, so on up to En such that the edges are connected with each other. A path is said to be elementary if it does not meet the same vertex twice. And a path is said to be simple if it does not meet the same edges twice. اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اس فگر میں آپ کو بہت سارے ایلیمنٹری اور سمپل پاتھ بھی مل جائیں گے. اگر ہم اس میں دیکھیں تو آپ کا جو ہے E1, E2, D3 یہ آپ کا پاتھ بن رہا ہے. E1 ہے, اس کے بعد آپ کا E3 ہے, E4 ہے, E5 ہے, تو یہاں سے آپ کا ایک پاتھ بن جاتا ہے. سوری E2 اس میں ذرا مسپرنٹ ہے. E1, E3, E1 سے اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ E3 کی طرف جا سکتے ہیں اور وہاں سے E4, E5, E6, E7, E8, E11 اور E12 is a simple path but not an elementary one. کیونکہ آپ کے اس میں جو ہے وہ یہ دو دفعہ V6 دو دفعہ آ گیا. E1, E3, E4, E5, E6, E7, E8 is an elementary path کیونکہ ایک ہی دفعہ جا رہا ہے. A circuit is a path E1 سے لے کے En in which terminal vertex of the end coincides with the initial vertex of E1.
A circuit is said to be simple if it does not include or visit the same edge twice, and a circuit is said to be elementary circuit if it does not visit the same vertex twice. इसमें देखें अगर हम सिंपल जो है फिगर में E1, E3, E4, E5, E6, E5 के बाद हम ऊपर चले गए E12 और फिर हम चले गए E9 और E9 के बाद E10, हम V1 से स्टार्ट हुए थे, हम वापस V1 पर पहुंच गए हैं। इससे हमने हर एज पे एक ही दफा गए हैं, तो स्टार्ट और वो सेम है, ये सिंपल सर्किट है। और अगर हम इसका एलिमेंट्री सर्किट देखें, E1, E3, वहां से E4, E5, E6, E6 से E7, E7 से E8 और फिर E10, हम इस तरह आउटर सर्कल से भी गए, तो इट्स एन एलिमेंट्री इफ इट डज नॉट विजिट द सेम वर्टेक्स ट्वाइस। सम और इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डिग्रीज क्या है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में द डिग्रीज ऑफ अ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू इट, और डायरेक्टेड ग्राफ में द आउट डिग्री इज द नंबर ऑफ डायरेक्टेड एजेस लीडिंग आउट एंड द इन डिग्री इज द नंबर ऑफ डायरेक्टेड एजेस टर्मिनेटिंग एट द वर्टेक्स। Neighbors means two vertices are neighbors or are adjacent if there is an edge between them, or two edges are neighbors or are adjacent if they share a vertex as an endpoint. Connectivity का अगर हम देखें तो undirected graph में two vertices are connected if there is a path that includes them, और directed graph में two vertices are strongly connected if there is a directed path from one to the other. Components क्या है? A subgraph is a subset of vertices together with the edges from the original graph that connects vertices in the subset. Undirected graph में हम ये कहते हैं a connected subcomponent is a subgraph in which every pair of vertices is connected. और directed graph में a strongly connected component is a subgraph in which every pair of vertices is strongly connected. और maximal component क्या है? Is a connected component that is not a proper subset of another connected component. ये आपको चीजें यहाँ फिगर्स में समझ में आएंगी। ये लेफ्ट साइड पे आपका जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और राइट साइड पर जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ में हम आपको बता रहा हूँ। अगर हम वर्टेक्स अनडायरेक्टेड ग्राफ में देखें तो वर्टेक्स 0 है द डिग्री 2, क्योंकि उसका जो इंसिडेंस है वो 2 के साथ वो कर रहा है, और उसमें जो आपका 2 और 6 आर कनेक्टेड, हम इसको पाथ कह सकते हैं, ये कनेक्टेड है। 5 और 7 इज दी मैक्सिमल कंपोनेंट है, क्योंकि ये उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। इसमें जो मैक्सिमल कंपोनेंट सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं बन रहा। 0, 1, 2 का ये मैक्सिमल कंपोनेंट डायरेक्टेड है। डायरेक्टेड के केस में वर्टेक्स 3 पे अगर हम देखें तो उसकी इन डिग्री 1 है और उसकी आउट डिग्री 2 है, चूंकि उससे वो टर्मिनेट 1 हो रहा है, ओरिजिनेट 2 हो रहा है। एंड देयर इज अ पाथ फ्रॉम 2 to 7 बट देयर इज नो पाथ फ्रॉम 7 to 2। सेल्फ लूप्स जो है वो आपको जैसे बता रहे हैं कि वो हो सकता है, वो उसमें आपका सेल्फ लूप है, ओकेजनली दे आर यूज्ड। ये नॉर्मली डायरेक्टेड ग्राफ में होती हैं, अनडायरेक्टेड में नहीं होती। मल्टीपल एजेस जो है बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टिसेस वेरी रेयर है, होते हैं, अलाउ है। डिस्कनेक्टेड पीसेस और सब ग्राफ फ्रीक्वेंट इन सम एप्लीकेशन, वो हम आपको बता रहे हैं। सब ग्राफ ऑफ साइज 1 एंड इट्स डिस्कनेक्टेड, वो कनेक्टेड बाकियों से नहीं है, ये भी आपको इस एग्जांपल में बता रहे हैं। इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ ग्राफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। इसके लिए जो है देयर आर 2 स्टैंडर्ड वेज। वन इज द एडजेंसी लिस्ट एंड द अदर इज द एडजेंसी मैट्रिक्स। ये 2 ग्राफ हैं आपके सामने। अब उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो पहला एडजेंसी लिस्ट में क्या है कि हम एक लिस्ट ऑफ एरेज ले लेंगे, और हर एरे बेसिकली पॉइंटर है टू अ लिंक लिस्ट जिसमें आप एजेस स्टोर करेंगे। अब ए से अगर आप देखें तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में देयर आर 3 एजेस एडजेंसी के, ए और बी, तो वो बी को भी करेगा। ए से आप डी की तरफ जा सकते हैं तो लिहाजा डी को भी आप स्टोर कर लेंगे, और सी को जा रहे हैं तो सी, उसके लिए आप उसको आगे जो पॉइंटर है वो नल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यही 3 एजेस है। बी के केस में देखेंगे तो वो ए और सी उसके वो बनेंगे। सी के केस में उसके जो है वो आपको 3 रखने पड़ेंगे, डी, ए और बी, और डी जो है वो उसके लिए सिर्फ ए और सी होंगे। एडजेंसी मैट्रिक्स के लिए अगर हम आए
تو یہ بیسیکلی ٹو ڈائمینشنل بنتا ہے. جتنے آپ کے نوڈز ہیں وہ 2 بائی اتنے ہی آپ کے وہ روز بنیں گے اور اتنے ہی کالمس ہوں گے. اور 0 ریپرزینٹ یہ کر رہا ہے کہ دیر از این انسیڈنس یا آرک اس کے درمیان ایگزسٹ نہیں کر رہی, اور 1 انڈیکیٹ کر رہا ہے. اب اے سے اگر ہم دیکھیں تو اے کا جو اگر ہم نمبرنگ کر لیں تو بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں تو اے سے جو ہے وہ اے سے اپنے اوپر تو کوئی سیلف گروپ نہیں ہے, مگر دیر آر بی سی ڈی تینوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے, تو اس لیے 1 1 1 ہو جائے گا. 2 کا جو ہے وہ صرف اے اور سی کے ساتھ ہے, جو اس لیے 1 اور 3 میں ہے. سی جو نمبر 3 ہے اس کا چونکہ تینوں کے ساتھ ہے 1 2 4, 1 2 4 میں دیکھیں 1 ہے, 3 کے اوپر 0 ہے. اور 4 کا اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ڈی اے ٹی کے ساتھ بھی ہے, اس کے ساتھ بھی ہے. تو اگر آپ کا یہ اس میں سائیکل اگر نہیں ہے تو آپ کا جو یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ڈائگنل آ رہا ہے میٹرکس کا, جو لیفٹ ڈائگنل ہے دیٹ از اٹ کنٹینز آل 0, اور جو رائٹ ڈائگنل ہے وہ تمام 1 ہوگا. ایجنسی لسٹ میں جو ہے اٹ کنسسٹ آف این ایرے. ہم اس کو ذرا اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ ایرے ڈی جے آف وی لسٹ اتنی آپ کی لسٹ بنے گی. 1 لسٹ پر ورٹیکس ہوگی فار یو بلانگس ٹو وی. تو ایڈجسٹنٹ آف یو جو ہے کنسسٹ آف آل ورٹیسز ایڈجسٹنٹ ٹو یو, وہ سارے اس میں بتا دیں گے. اور اگر آپ کا یہ دیکھیں ہم ڈائریکٹڈ کیس میں بھی بتا دیا ہے, انڈائریکٹڈ کیس میں بھی ہے. اور اگر آپ کا گراف ویٹڈ ہے we will store weights also in the adjacency lists. ایجنسی لسٹ کو وہی ہم اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ میں نے ایک جو موسٹلی یہ ہماری 2 ایگزامپلس جو ہیں وہ آگے چلیں گی, اس لیے ان کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس ایگزامپل میں دیکھیں تو وہ انڈائریکٹڈ میں 0 کے ساتھ اس کی لنک لسٹ اگر آپ یہ دیکھیں 1 اور 2 کے ساتھ ہے, 1 کی جو ہے وہ 0 اور 2 کے ساتھ ہے, 2 کی جو ہے وہ 0 1 3 اور 5 4 ہے, اور 4 کی جو ہے 3 کی جو ہے وہ 2 اور 6 کے ساتھ ہے, 2 4 6 تینوں کے ساتھ ہے. 4 کی جو ہے وہ 3 اور 6 کے ساتھ ہے, 5 کی جو ہے وہ 2 اور 7 کے ساتھ ہے, 6 جو ہے وہ 3 اور 4 کے ساتھ ہے, اور 7 جو ہے وہ صرف 5 کے ساتھ ہے. جبکہ وہ سیم اسی طرح کی شیپ میں ڈائریکٹڈ گراف ہے, تو اس میں دیکھ لیں کہ وہ اس کی بھی لنک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اسٹوریج ریکوائرمنٹس اگر ہم دیکھیں جائیں تو فار ڈائریکٹڈ گرافس اگر ہم دیکھیں سم آف لینتھس آف آل ایڈجسنٹ لسٹ جو ہے وہ آپ کی نکل آئے گی. تو اس میں آپ کی سمیشن آپ کریں گے آف آؤٹ ڈگری اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو نمبر آف ایجز معلوم ہو جائیں گے. So basically number of edges leaving V. And for undirected graph جو ہے sum of lengths of all adjacent list جو ہے وہ اگر آپ کریں گے تو وہ ڈگری کے حساب سے آپ کریں گے وہ 2e کے برابر آئے گی. اور اس کی جو ٹوٹل اسٹوریج ہم دونوں کیس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ v پلس e یہ آپ کی بگ او کے حساب سے آئے گی, یا ورسٹ کیس میں یہی ہے. ایجنسی لسٹ کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اسپیس ایفیشینٹ ہے. When a graph is sparse, there are few edges. Easy to store additional information in the data structure, vertex degree, edge weight, آپ بڑی آسانی سے store کر سکتے ہیں. It can be modified to support many graph variants. مگر اس کے ساتھ جس کے کونس یہ ہیں کہ determining کہ اگر آپ کا edge جو ہے وہ گراف میں موجود ہے یا نہیں ہے سرچنگ کرنے کے لیے, it's not efficient. We have to search in use adjacency list پوری دیکھنی پڑے گی, اور اس میں جو ہے وہ اس کا جو ٹائم آئے گا وہ ڈگری کے حوالے سے ہوئے گا. ڈگری آف یو ول بی دی اس کا ٹائم آ جائے گا, اور ورسٹ کیس میں وہ نمبر آف ورٹیسز کے اوپر ڈیپینڈ کر جائے گا. او آف وی از دی ورسٹ کیس. ہم اس میں اس کا ایک اور بھی دیکھ لیتے ہیں. وی انٹو وی میٹرکس اینڈ نمبر ورٹیسز فرام 1 to v ان سم آربیٹریری مینر ہو سکتے ہیں. A is then given by A of AJ which is equal to A of IJ. اگر اس میں 1 کریں گے if I اور J کا جو ہے وہ belongs to E ہوگا, ادروائز ہم اس کو 0 کر دیں گے. اور انڈائریکٹڈ گراف کے لیے ایک مزے کی بات یہ ہوگی کہ آپ کا جو وہ سیمیٹرک ہے اس کا جو آپ یہ دیکھیں گے اس کا جو ٹرانسپوز بھی نکلے گا that will be the اگر اس کو وہ فار انڈائریکٹڈ گراف جو ہے وہ ٹرانسپوز سیم ہوگا. انڈائریکٹڈ کے لیے اگر ہم وہ ایگزامپل ہم لیں, use a 2D matrix, row I has neighbor information about vertex I, تو adjacency matrix IJ کو ہم بند کر دیں گے if and only if there is an edge between vertices I and J, otherwise ہم اس کو 0 کر دیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ
اگر آپ اس کو ٹرانسپوز بھی کریں گے میٹرکس کو تو وہ سیم ہوگا. اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کا 0 جو رو ہے 0 1 1 0 0 0 0 0 اور اگر ہم یہ والا کالم بھی دیکھیں تو یہی ہے. اسی طرح سیکنڈ رو اور سیکنڈ 1 کے جو رو ہے 1 کا جو کالم ہے دے آر سیم. یہ سیمیٹری آ جاتی ہے آپ کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو جو ہے وہ اس میں چونکہ سیلف روپ الاؤ نہیں ہے اس لیے اس کا یہ جو میٹرکس 0 سے لے کے آئے گا وہ ڈائگنل جو ہے وہ ہمیشہ 0 ہوگا. آپ کا ویٹڈ گراف کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں the weight of the edge is simply stored as the entry in the ith row and jth column of the adjacency matrix. There are some cases where 0 can also be the possible weight of the edge. Then we have to store some sentinel value or non-existent edge which can be a negative value. Since weight of the edge is always a positive number, اس لیے ہم جب اس کے کیس میں اسٹوریج کریں گے ویٹڈ گراف جو آپ کا ہوگا اس کے ہم جو ہے وہ اس کے ایڈجنسی میٹرکس میں ہم پھر اس کی سینٹرل ویلیو -1 رکھ لیں گے اور اس میں ایکچولی ہم اسٹور کر لیں گے. تو ایڈجنسی میٹرکس A for a directed weightage graph G we can represent it as Aij. اس میں if there is an edge then it represents اس کا weight ہم ڈال دیں گے, ادروائز ہم -1 ڈال لیں گے. سینٹرل ویلیو کے جو آپ کا ویٹ ہے وہ یا تو 0 ہوگا جو پازیٹیو ویلیو ہوگی اس لیے ہم اس کو سینٹرل ویلیو -1 دے دیں گے تاکہ یہ انڈیکیٹ ہو جائے کہ اس کا جو ہے وہ موجود نہیں ہے ایج. اسپیس اینڈ ٹائم فار دی ایڈجنسی میٹرکس جو ہے اسپیس کی جو کمپلیکسٹی ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو بگ او ٹو دی آرڈر وی اسکوئر ہے, ناٹ میموری ایفیشینٹ فار لارج گراف. اگر آپ کے ایسا گراف جس میں کہ آپ کے 100 ورٹیسز ہوں تو آپ کا جو ہے یہ یو نیڈ 100 by 100 میٹرکس. ٹائم وی ہیڈ ٹو لسٹ آل ورٹیسز ایڈجسنٹ ٹو یو, وہ بھی ڈیپینڈ کر جائے گا نمبر آف ورٹیسز پہ. ٹو ڈیٹرمن اگر جو نوڈ جو ہے وہ ایج بلانگ کا ہے یا نہیں, اس کی جو فائنڈ کرنا ہے وہ کانسٹنٹ ہے, دیٹ از بگ او ٹو دی آرڈر آف 1. کیونکہ آپ انیشیل اور وہ ٹرمینل نوڈ کو جو ہے اگر آپ دونوں ورڈز کو کریں گے تو وہ فوراً ایک ہی دفعہ میں ڈائریکٹلی میٹرکس میں ایکسس کر کے بتا دیں گے کہ وہ موجود ہے یا نہیں, اس لیے وہ کانسٹنٹ ہے, big O to the order of 1 ہے. It can store weights instead of bits for weighted graphs. Advantages ہے, it is preferred if the graph is dense, that is the number of edges is close to the number of vertices squared. Yeah, it must be able to quickly look up if there is an edge connecting two vertices, and it is simple to program. ایڈجنسی لسٹ کی بھی ریپرزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں. vertices are stored as records or objects and every vertex store a list of adjacent vertices. It allows the storage of additional data on the vertices. اور incidence list بھی ہے, vertices and edges they are stored as records or objects. Each vertex stores its incident edges and each edge stores its incident vertices. تو یہ ایک ایڈجنسی لسٹ ہے اور ایک incidence list بھی آپ رکھ سکتے ہیں. It allows the storage of additional data on vertices and edges. Incidence adjacency matrix کو ہم نے دیکھ لیا. 2-dimensional matrix in which the rows represents the source vertices and column represents the destination vertices. Data on edges and vertices must be stored externally. Only the cost for one edge can be stored between each pair of vertices. اس کے against جو آپ کا incidence matrix ہے, 2-dimensional Boolean matrix ہے in which the rows represents the vertices and column represents the edges. The entries indicate whether the vertex at a row is incident to the edge at a column. ان کی اگر ہم ٹائم کمپلیکسٹی کریں تو اسٹوریج اگر ہم دیکھیں گے تو ایڈجنسی لسٹ اور انسیڈنس لسٹ جو ہے وہ بگ او, اس میں آپ کا سیٹ آف ورٹسز, ٹوٹل نمبر آف ورٹسز پلس ٹوٹل نمبر آف ایجز از دی ورسٹ ٹائم ہے اسٹوریج کے لیے. ایڈجنسی میٹرکس وی اسکوئر اور انسیڈنس میٹرکس جو ہے وہ وی ڈاٹ ای پہ آ جاتا ہے, وی انٹو ای کے ساتھ آ جائے گا. ایڈ ورٹیکس اور ایج ورٹیکس, ایڈ ایج وغیرہ جو ہیں یہ آپریشنز جو ہیں گراف آپریشنز یہ کانسٹنٹ ٹائم لیتے ہیں انسیڈنس لسٹ یا ایجنسی لسٹ میں. ان دا کیس آف ایڈنگ دا ورٹیکس اس کی جو ایجنسی میٹرکس ہے اس میں بگ او ٹو دی آرڈر آف وی اسکوئر پہ چلا جاتا ہے, جبکہ انسیڈنس میں میٹرکس میں وی ڈاٹ ای پہ چلا جاتا ہے. ایڈ ایج جو ہے وہ اس میں بھی یہ چلا جاتا ہے. ریموو ورٹیکس کرنا ہو تو وہ ایجنسی لسٹ اینڈ انسیڈنس لسٹ میں بگ او ٹو دی آرڈر آف ای ہے اور ایجنسی میٹرکس میں وی اسکوئر پہ چلا جاتا ہے. ریموو کرنا ہو ایج کا تو ایجنسی لسٹ میں اور انسیڈنس لسٹ میں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے نمبر آف ایجز پہ.
اور ایڈجنسی میٹرکس میں وہ کانسٹنٹ ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اور انسیڈنس میٹرکس میں وہ v ڈاٹ ای پہ چلا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کیوری کرنی ہے کہ آر vertices u v adjacent assuming that the storage position for u v are known، تو ایڈجنسی لسٹ میں وہ آپ کو ٹائم لگے گا، big O to the order of p ہے، انسیڈنس لسٹ میں وہ نمبر آف ایجز پہ چلا جائے گا، ایڈجنسی میٹرکس میں وہ کانسٹنٹ ہے، آپ کو ایفیشینٹلی بتا دے گا ایک ہی دفعہ میں، اور انسیڈنس میٹرکس میں وہ big O to the order of e ہے۔ تو جو کامن آپریشنز ہم گراف پہ کر سکتے ہیں، ایڈجسنٹ کا ہے which test whether there is an edge from node x to node y where g is the graph. Neighbors list all nodes y such that there is an edge from x to y. Add آپ کر سکتے ہیں adds to g the edge from x to y if it is not there. Delete کر سکتے ہیں remove the edge from x to y if it is there. You can get the node value, return the value associated with the node x, set node value, set the value associated with the node x to a. Structures that associate values to the edges جو آپ کے weighted graph میں آ جاتے ہیں، تو آپ کو additional دو رکھنے پڑیں گے، get edge value returns the value associated to the edge and set edge value sets the value associated to the edge. یہ common operations ہیں۔ ایڈجنسی میٹرکس کو ہم اس کا کانسیپٹ یوز کرتے ہیں، انیشلائز ہم نے گراف کرنا ہے تو ہم ایک پوائنٹر بیس 2 ڈائمینشنل میٹرکس لے لیں گے، ہم وہاں سے نمبر آف ورٹسز جو ہے وہ پیرامیٹر بھیجیں گے، تو اس کی بیس پر ہم چونکہ آپ کے جو سی لینگویج میں ہے کہ فرسٹ ڈائمینشن مسٹ بی کانسٹنٹ، دا سیکنڈ کین بی ڈائنامک، تو ہم اس کے نیو کے ذریعے ہیپ سے کریٹ کر لیں گے، فرسٹ ڈائمینشن نمبر آف ورٹسز فکس کر لیتے ہیں، دوسری ہم ڈائنامک بھی لے سکتے ہیں، تو فار انٹ i is equal to 0 i less than num vertices، پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایڈجنسی میٹرکس i جو ہے وہ نیو ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اس کا j کے ساتھ ایڈجنسی میٹرک میں تمام میں 0 ڈال دیں گے، اور نم ایجز کو ہم نمبر آف ایجز کو ہم کاؤنٹ رکھ رہے ہیں کہ اس میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہمارے کتنے موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ایڈ کرنا ہے تو بہت آسان ہے، ہم دو اس میں پیرامیٹر پاس کریں گے، اسٹارٹ اینڈ اینڈ، اور ہم جو ہے اگر ہمارا جو ہے ایڈجنسی میٹرکس ہے اس کے اسٹارٹ ورٹیکس اور اینڈ ورٹیکس میں 1 ڈال دیں گے، اور اسی طرح اینڈ ورٹیکس اور اسٹارٹ ورٹیکس میں بھی 1 ڈال دیں گے۔ اگر ہم ڈائریکٹڈ گراف کو ڈیل کر رہے ہیں تو یہ سیکنڈ جو ہے وہ ہم ریموو کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم نمبر آف ایجز کو انکریمنٹ کر دیں گے بائی 1۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایڈیشن انیشلائزیشن is very simple in the case of graphs. جو main چیز ہے that is graph search or traversal. Searching here means exploring a particular graph, and searching will help reveal properties of the graph. For example, is the graph connected or not. Usually ہم اس میں input ہماری ہوتی ہے vertex کا set اور edges in no particular order. دو ٹیکنیکس ہیں، breadth first search بھی ہو سکتی ہے BSF، اور ڈیپتھ فرسٹ سرچ مینس DSF۔ بریڈتھ فرسٹ سرچ جو ہے انڈائریکٹڈ کے کیس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مارک آل ورٹسز ایز انوزٹڈ، انیشلائز اے کیو جس کو ہم ایمپٹی کر لیں گے، we will find an unvisited vertex and apply breadth first search to it. In breadth first search, add the vertex neighbors to the queue. Repeat, extract a vertex from the queue and add it to its unvisited neighbors to the queue. اگر ہم یہ دیکھیں بریڈتھ فرسٹ سرچ میں ٹریس فارم دیکھتے ہیں کہ وہی ہم گراف لیتے ہیں 0 1 2 3 4 5 6 7 انیشلی پلیس ورٹیکس 0 ان دا کیو، کیو میں 0 ہو گیا، انوزٹڈ ہے، اس کے بعد جیسے ہم اس کو وزٹ کر لیں گے اس کو ڈی کیو کر لیں گے اینڈ مارک اٹ ایز وزٹڈ، اور جیسے ہم نے یہ ریڈ سرکل سے ہم اس کو تصویر میں آپ کو بتا رہے ہیں، اینڈ ایڈ اٹس انوزٹڈ نیبرز ٹو دا کیو، اور 1 اور 2 کو ہم کیو میں شامل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم ڈی کیو کریں گے 1 کو اور mark it as visited and add its unvisited neighbors to queue. Unvisited neighbor وہ 2 ہے جو 0 کو already ہم visit کر چکے ہیں، تو 2 کو بھی ہم queue کر دیں گے، اس کے بعد ہم DQ کریں گے 2 کو، mark it as visited and add its unvisited neighbors to queue، اور اس میں جو ہے وہ صرف 3 اور 5 ہی جو ہے وہ queue میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم DQ کریں گے 2 کو، it's already visited so ignore it، اس طرح ہم کنٹینیو کریں گے، اور ان دی اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ جو بریڈتھ فرسٹ ٹریورسل جو ٹری بنے گا وہ آپ کا سب سے پہلے 0 نوڈ وزٹ ہوا، پھر 1 پھر 2 پھر 3 پھر 5 پھر 4 پھر 6 اور پھر 7۔ اب اس میں دیکھیں تو جو نمبر 4 ہے وہ بریڈتھ فرسٹ پہ 5th نمبر پہ وزٹ ہوا ہے، جبکہ نمبر 5 جو ہے وہ 4th نمبر پہ ہوا ہے۔
اس کا جو الگوریدم ہے اٹس ویری سمپل. اس میں ہم ایڈجسٹنگ میٹرکس اور n دیں گے and number of vertices جن کو ہم نے دیکھنا ہے breadth first mechanism میں. تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ visit order will start 0, so ہم اس کو initialize کریں گے وہ -1 سے. ہم کیا کریں گے کہ visit order کو ہم سب سے پہلے ہم unvisited کر دیں گے تمام کو -1 سے, اور ایک ہم کاؤنٹر رکھیں گے for the order visit count -1 کر دیں گے. اسٹینڈرڈ کیو کریٹ کیو کر لیں گے, کیو ڈیٹا اسٹرکچر ہم بنا لیں گے, and we will look for an unvisited vertex and explore its tree. We need this because the graph may have multiple components. So for I to 0 سے n-1, اگر آپ کا visit order less than 0 ہے تو we call this iterative because other searches are recursive. تو ہم یہاں پر breadth first matrix iterative کو جو ہے with I ہم call کر لیں گے, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ breadth first search میں given an input graph G and a source vertex from where the searching starts, the breadth first search systematically traverses the edges of G to explore every vertex that is reachable from S, then examine all the vertices, neighbors to source, and traverse all the neighbors. A queue is used to keep track. Suppose the source آپ کا یہ ہے, initially آپ کا will push A, the source vertex, to the queue. Step 2 ہم DQ کریں گے اور remove the front element from the by incrementing the front and display it, then NQ or add the neighboring vertices of A to the queue by incrementing rear if it is not in the queue. وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ B اور C آ گیا تو وہ ہم اس کو ایڈ کرتے جائیں گے. DQ the front element B from the queue and display it, then adding the neighbor vertices of B to the queue if it is not in the queue. تو اب ہم اس کو چیک کر کے one of the neighboring elements C is already preset, so C is not added to the queue. We will remove the front element, اسی طرح کریں گے, display it, adding the neighboring vertices of C if it is not present in the queue, اور E اور F اس میں آ jayenge, and one of them is already present, so it's not added. ہم اس میں پھر وہ remove کریں گے front element D and add the following neighboring if it is not present in the queue, اس کے بعد F ہو جائے گا. آپ یہ دیکھتے جائیں گے until وہ اس کے جو ہے front is greater than rear بن جائے گا. تو جب دیکھیں گے آپ کا جو breadth first search ہے جب فرنٹ آپ کا ریئر سے کراس کرے گا تو اس کیس میں اگر آپ یہ دیکھیں یہ ہم ایرج کے ساتھ بیسیکلی اس کو اپنے کیو کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیں تو اس کو ہم سٹاپ کر دیں گے تو آپ کو وہ تمام آرڈر سے breadth first آرڈر سے وزٹ ہوگا. تو الگوریتم کیا ہے کہ input the vertices, input the source vertex and assign it to the variable S and Q or add the source vertex. Repeat the step 5 or 6 until the queue is empty, means front is greater than rear. DQ the front element of the queue and display it as visited. NQ the vertices which is neighbor to just popped element. If it is not in the queue, display it not visited. اس کے اب جو سیکنڈ ٹیکنیک ہے that is the depth first search. اس میں undirected graph کو ہم دیکھیں گے. Mark all vertices as unvisited. Visit the first vertex. Recursively visit the unvisited neighbors. Example کیا ہے, we start with vertex 0 and mark it visited, جیسے کہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. Visit the first neighbor, mark it visited, explore first neighbor جو 2 ہے. Counting ہم جب اس میں ہم دیکھ لیں گے. Vertices are marked in the order of visit. And edge to an unvisited جو neighbor ہے that gets visited is the depth first. اس میں دیکھیں یہ different آیا ہے. Depth first میں وہ 0, 1, 2, 3 اس میں 4 پہلے آیا, 6 بعد میں visit order میں, اور پھر آپ کا 5 اور 7 آیا. اس کا الگوریتم بھی اسی طرح ہے کہ ڈیپتھ فرسٹ کا گراف ایڈجنسی میٹرکس نمبر آف ورٹسز, اور اس میں وزٹ آرڈر وہی -1 ہے, کاؤنٹر رکھا ہے. لک فار اس میں جو ہے وہ اف وزٹ آرڈر از لیس دین 0 تو ہم اب بجائے آئٹریٹو کا ریکرسو جس کو کال کریں گے, اور یہ ریکرسو کا ہے مارک ورٹیکس بی ایز وزٹڈ, وزٹ کاؤنٹ کو وزٹ کاؤنٹ +1 کریں, کلیئر کریں کیو کو. وزٹ آرڈر کو جو ہے وزٹ کاؤنٹ پہ ہم رکھیں گے. Look for the unvisited neighbor for I is equal to 0 to n-1 if adjacency matrix V of I is greater than 1 and I not equals to V. اگر آپ کا visit order I جو ہے وہ less than 0 ہے تو if unvisited recursively تو آپ کرتے جائیں, اس طرح you can easily implement it. The depth first search is, and its name suggests, is to search deeper in the graph whenever possible given an input graph and a source vertex.
first we visit the starting node, then we travel through each node along a path which begins at S, then we visit a neighbor vertex of S, and again a neighbor of S, and so on. Is almost the same except a stack is used instead of a queue. हम stack के जरिए भी कर सकते हैं. Suppose the source vertex is I. Step 1 क्या है? Initially push I onto the stack. उसके बाद हम display करेंगे, pop and display the top element, and then push all the neighbors of popped element, that is I, onto the stack. तो G और H जो है वो stack पे चले गए, display हमने I कर दिया. We will pop and display the top element and then push all the neighbors of popped element, that is H, onto the top of the stack if it is not visited. वो देखें display H कर दिया, G और E आ गए. The popped element H has two neighbors, E and G. G is already visited, means G is either in the stack or it is displayed. Here G is in the stack, so only E is pushed onto the top of the stack. Pop and display the top element of the stack. Push all the neighbors of the popped element onto the stack if they are not visited. अभी देखें E को हमने pop कर दिया और उसको D और F जो है वो उसके stack में चले गए. Pop and display the top element of the stack. Push all, बुती देखें F आपका हो गया और वो D और G चले गए if they are not visited. तो F का जो है उसमें already क्योंकि हम डाल चुके हैं, H is displayed, then we will not be pushed again onto the stack. And the process is repeated as follows. तो stack उसके बाद फिर वो D होगा. Now the stack is empty. तो आप ये देखें कि अगर इसमें जो है depth first में सबसे पहले I हुआ है, फिर H हुआ है, फिर E हुआ है, फिर F हुआ है, उसके बाद D हुआ है और उसके बाद G हो गया. क्योंकि C पे जो है वो आप आ नहीं सकते, डायरेक्टेड उसमें डायरेक्शन है ही नहीं है, इसलिए आपका जो ऊपर वाला है उसमें आप देखें वो डेप्थ फर्स्ट में पहले हो गया फ्रॉम द सोर्स I से. In the DFS each vertex has three possible colors. हम कलरिंग के हवाले से भी representing its states. White means जो है vertex is unvisited, gray means vertex is in progress, black means DFS has finished processing the vertex. हम इस सोर्स ग्राफ को लेते हैं 1 2 3 4 5, ये इसका अनट्रैक्टेड ग्राफ है. Mark a vertex 1 as visited, we will print the vertex, and then there is an edge 1 to 4 and a vertex 4 is unvisited, so we will go there. हमने उसको ग्रे कर दिया, उसको व्हाइट पे कर दिया. Mark a vertex as visited, हमने प्रिंट कर दिया vertex को, and then there is an edge 4 2 and a vertex 2 is unvisited, so हम उधर चले गए. Go there, हमने उसको मार्क कर लिया. Mark a vertex 2 as visited and print the vertex. Then there is an edge 2 to 5 and a vertex 5 is still unvisited. We will go there. Mark a vertex 5 as visited. We will print the vertex. Then there is an edge 5 3 and the vertex 3 is unvisited. We will go there. Mark a vertex 3 as visited. We will print the vertex. There is no way to go from the vertex 3. So backtrack to the vertex 5 to check other adjacent vertices of the vertex 5. तो हम 3 से 5 की तरफ आए, 3 को हमने वो ब्लैक कर दिया है. There is an edge 5 4 जो अभी तक unvisited था, उसको भी हमने कहा is already visited, so we do not go to vertex 4. Continue with other adjacent vertices of 5. वो हमने 5 को ब्लैक कर दिया. There is no way to go from the vertex 5. Again क्योंकि रैक कोई नहीं गया था, we backtrack करेंगे 2 की तरफ to check other adjacent vertices of 2. There are no more edges adjacent to vertex 2, so backtrack to vertex 4 to check other adjacent vertices of the vertex 4. So there is an edge 4 5, but the vertex 5 is already visited, so we do not go to vertex 5. Continue with other adjacent vertices of 4. There is no more edges adjacent to vertex 4, so backtrack to vertex 1 to check other adjacent value of the vertex 1. उसका भी कोई मज़ीद नहीं रहा, so there are no more edges adjacent to the vertex X, तो उसको भी हमने ब्लैक कर दिया. तो डेप्थ फर्स्ट सर्च इज ओवर. सो हम ये कह सकते हैं कि a depth first traversal method tends to traverse very long and narrow trees, whereas breadth first search methods tend to traverse very wide and short trees. उनके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. And that's all for the today's lecture. आज हमने ग्राफ के बारे में डिस्कशन की, उसकी डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को हमने डिटेल में देखा, एरे बेस्ड, लिंक लिस्ट बेस्ड दोनों को देखा. कॉमन ऑपरेशंस जो ग्राफ पर हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को भी देखा,
اینڈ وی ڈسکس دی گراف ٹریورسل ٹیکنیکس جس میں بریڈتھ فرسٹ سرچ اور ڈیپتھ فرسٹ سرچ کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا. I sincerely hope کہ these topics will be well clear to you. ان کی آپریشن ان کی امپلیمنٹیشن ضرور کیجیے گا پروگرامنگ لینگویجز میں. سی آپ کو آئی ہوپ کہ یو آر فیملیئر ود سی لینگویج, وہ بڑا ایزیلی آپ اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کو اپنی لیب میں اور اپنے گھروں میں اس کو پریکٹس کرتے رہیے گا. اینڈ if you find any problem you can always contact us. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.